جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مسلمانان عالم انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، ہر ایک کا جو دل ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہے وہ چین سے نہیں، یہ بے چین ہے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، جو انسان ہے نا، جس کے اوپر انسانیت کا نام لگا ہوا ہے، تو وہ بھی اس وقت جو ہے اس پر غمگین ہے اور ان حالات کو دیکھ کر وہ پریشان ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ مذہبی اسکالر جو کہ جن کا کردار شروع سے ہی مشکوک رہا ہے، لیکن اب ان کا جو کردار ہے وہ کل کر جو ہے واضح ہو چکا ہے، بری طریقے سے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ ایک طرف امت مسلمہ پورا عالمی اسلام ہے، ان کا موقف ہے اس حوالے سے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا موقف یہاں پر الگ ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی تفرقہ بازی سے باز نہیں آ رہے اور یہاں پر بھی امت مسلمہ کی اتحاد کو پارا کرنے کی کوشش کر رہے۔ میری مراد یہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب ہے، اور اس کے علاوہ ان کا دستراز حسن الیاس صاحب، اور اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی پیشوا، مذہبی اسکالر سمجھتے ہیں اور امت مسلمہ کا رہنما کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا کردار شروع سے ہی مشکوک رہا ہے۔ اور اس وقت جب کہ مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ایک موقف پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی انہوں نے اتحاد کو پارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی اصلیت اب واضح ہو چکی ہے، بری طریقے سے جو ہے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر قیصر احمد راجہ صاحب نے ان تینوں کے اوپر جو ہے الگ الگ ویڈیوز میں بات کی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت پورے عالم اسلام کے مقابلے میں یہ کھڑے ہو کر اپنا موقف پیش کر رہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ نہ صرف مکمل دیں گے بلکہ اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور ان کے جو فالورز ہیں تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائے کہ جن لوگوں کے پیچھے آپ چل پڑے ہو تو یہ یقینی طور پر امت مسلمہ سے پہلے سے ہٹے ہوئے تھے اور ایک الگ راستے اور ایک الگ ٹریک پر چل پڑے تھے، لیکن آج اس وقت جو کہ ایک انتہائی اہم وقت ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل وقت ہے، جہاں پر مسلمانوں کو اتفاق کی ضرورت ہے اور ایک موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے۔ تو اس کلپ کو مکمل سماعت کیجیے اور اپنے رائے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ظاہری بات ہے اپنی ملت کے رہبر رہنماؤں سے، لیڈروں سے یا علماء سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس نازک صورتحال میں وہ بھی کوئی عالم احتجاج بلند کریں یا کم سے کم ہمدردی کے دو کلمات کہیں۔ اگر امریکہ مثال کے طور پہ وہاں پر قبضے کی بات کرتا ہے یا جانے کی بات کرتا ہے تو اس پر آپ کا دو ٹوک موقف کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے، حمایت کریں گے، خاموش رہنا پسند کریں گے، کیا کریں گے؟ میری حمایت کرنے سے کیا ہوگا اور میری مخالفت کرنے سے کیا ہوگا اور میرے مذمت کے الفاظ سے کیا ہوگا، واقعہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ بات ہو رہی تھی یہاں پہ فلسطین کے سیاق و سباق میں، جہاں پہ غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میری مذمت کرنے سے کیا ہوگا۔ آپ کے اندر کا ایک اچھا انسان سامنے آئے گا، دنیا کو جو آپ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑے تحمل والے، بڑے ایک بردبار قسم کے آدمی ہیں، دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی ایسا ہے۔ جہاں پہ قتل و خون ہو رہا ہے، جہاں پہ بچوں کی لاشیں ہم دیکھتے ہیں کہ بمز کے ساتھ جیسے اینٹیں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں، عمارتوں کی اس طرح سے ان کے جسم کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، تو آپ کی مذمت کرنے سے کیا ہوگا؟ پتہ چلے گا کہ آپ کو اس چیز کا افسوس ہوا ہے۔ shouldn't be very hard، بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ اور اب تو آپ کے جو سامنے آپ کے میزبان ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے۔ کم سے کم آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے امریکہ سے ہی وفا کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ایک امریکی کو اسرائیل کی جنگ میں کیوں جانا چاہیے، اس کا خون کیوں وہاں پہ بہے، کیوں؟ لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ رینڈ کارپوریشن کو جو لوگ چاہیے تھے، وہ سپائن لیس طبقہ جو مسلمانوں کے اندر گھس کر ان کو بھی سپائن لیس کرے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ آپ پوری کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، سنتے ہیں موصوف نے اس سے آگے کیا فرمایا۔ ابھی تو آپ دیکھیے عراق میں کیا صورتحال ہوئی ہے، شام میں بھی کیا صورتحال ہوئی ہے، تو یہ جو کچھ ہے اس کو سنبھالیے۔ لیبیا میں کیا ہو چکا ہوا ہے، اس کو سنبھالیے۔ یہاں جو کچھ ہونا ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں، دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، ضرور کریں، لیکن حاصل کیا ہونا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ صورتحال ہی ایسی ہے، یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ دس از دا پرابلم۔ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمارے انجینئر صاحب ہو گئے یا غامدی صاحب ہو گئے، یہ جتنا بھی، جب میں کہتا ہوں رینڈ کارپوریشن تو کچھ ہمارے بھائیوں کو برا بھی لگتا ہے، انہوں نے اسی لیے ہی یہ لوگ منتخب کیے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ یہ امت کو اس طرح سے ایک طرح کا ٹرانسجینڈر ٹائپ بنا دیں کہ بھئی کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فار وٹ پاسبل ریزن آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے؟ جسٹ گیو اس ون ریزن، ایک ریزن ایسی بتائیں کہ مسلمان کچھ کرنا چاہے تو وہ کچھ نہ کر سکے۔ کو 80 لاکھ کے لگ بھگ فوج ہو، نیوکلیر پاور ہو، ایک وائبرنٹ یوتھ ہو،
بارڈر ٹو بارڈر کنٹری، ایک آدمی جو اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے، اس کا کام یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں پریشرائز کرو اپنی اپنی حکومتوں کو اس چیز پہ کہ براہ راست اگر جنگ میں نہیں جاتے تو کم سے کم اسرائیل جن زمینی رستوں سے جو مسلمانوں کے علاقے ہیں جہاں سے اس کی تجارت ہوتی ہے، جو ان ملکوں کی ہوا وہ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جو ایئر سپیس ہے جہاں سے اس کی ہوائی تجارت ہوتی ہے، جن ملکوں کے وہ پانی استعمال کرتا ہے، بھئی بلاک کرو اس کو۔ عزت سے جینا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مار کھاتے ہیں، اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک ہم مر نہیں جاتے، اور ہم ریزسٹ کیوں نہیں کریں کہ کہیں مر نہ جائیں۔ ہاؤ تھک ڈز ون ہیو ٹو بی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اس کو ریورس کرنا حل ہے، مار کھاتے کھاتے مر جانا حل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ جو آر سی ایم طبقہ ہے اس سے میں تنگ ہوں، اینڈ آئی بلیو کہ یہ ہمارے اندر سب سے بڑا وائرس ہے کہ اسکالر صاحب فرما رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں، آر سی ایم رینڈ کارپوریشن وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ خیال آ جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کی اکانومی کی جو حالت ہے، حالانکہ انہوں نے ایک ریورسل کا دیا ہے، حالانکہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ملک حالت جنگ میں اور اس کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ پچھلے سال جتنا اس کو نقصان ہوا ہے، بڑی بڑی پرو اسرائیلی کمپنیز، ابھی ترکی میں بھی ایک KFC کے وہ ٹھپ ہو گئے سننے میں آیا ہے، ملیشیا میں اور کتنی جگہ پہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ اکانومی اسرائیل کی اس جگہ پہ گئی ہوئی ہے کہ یاہو فائنانس والے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ملٹیپل محاذوں پہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، مسلمانوں نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ وہ یہ پوچھ رہے نا کچھ نہیں کر سکتے، میں بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں، صرف اسرائیل کی تجارت روک دیں، صرف دیٹس اٹ، کہ جب تک غزہ سے بلوکیڈ، پہلی ہماری شرط ہے، جب تک وہ بلوکیڈ نہیں اٹھتا، جب تک وہاں پہ کھانا پینا اندر نہیں جاتا، تب تک اسرائیل کی بھی کوئی تجارت نہیں ہوگی، نہ امریکہ کی امداد وہاں پہ پہنچے گی، نہ اسرائیل کا کوئی تجارت ہے وہ کہیں کسی اور ملک کے ساتھ ہوگی۔ وی ول میک شیور آف اٹ۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کیا کرے گا؟ مار دے گا۔ اور امریکہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لوبینگ کرنا، ان میں ایک سینس ڈیولپ کرنا کہ امریکن فوجی کو اسرائیل کی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے۔ ٹرمپ ڈی اسکیلنگ کی بات کرتا ہے تو ڈی اسکیل کرے، وہ کہتا ہے دوسرے ملکوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، تو اسرائیل سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ بھائی لوبینگ ہوتی ہے نا، عام عوام میں آپ جاتے ہیں، لوبینگ فرمز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ بڑا اسٹرانگ یہ ریزنٹمنٹ پایا بھی جاتا ہے۔ کوئی 1200 جگہ پہ ٹرمپ کے خلاف جو مظاہرے بھی ہوئے ہیں امریکہ میں، وہ جسٹ کیش ان ہوتا ہے۔ ابھی یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں کہوں کہ تلوار اٹھاؤ اور یہ کر دو وہ کر دو، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں کی جاتی ہیں، لوبینگ کی جاتی ہے، تجارتی وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی امریکہ کرتا ہے، ایسے باقی سارے کرتے ہیں۔ اور آخر کار جو ڈر ہے، چے گوارا مجھے اچھا نہیں لگتا، بڑا دہشت گرد آدمی تھا، لیکن ایک بات اس نے بڑی زبردست کہی تھی کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی بھی قبریں دیکھی ہیں جو اس وجہ سے نہیں اٹھے کہ کہیں مر نہ جائیں۔ تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا۔ جو یہ طریقہ غامدی صاحب کا وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں آہستہ آہستہ مارتے 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 مار جائیں گے، تم آگے سے بالکل کچھ نہیں کہنا، تم کچھ نہیں کر سکتے، چپ کر کے مر جاؤ، تو چپ کر کے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اٹھو، بتاؤ کوئی امریکہ نے جنگ نہیں کرنی ہے۔ امریکہ نے دنیا میں 5 بڑی جنگیں لڑی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، 4 میں شکست ہوئی ہے، 5ویں بھی جو ہے وہ بھی بس برائے نام فتح ہے کہ ہوا میں تھی، جو فرسٹ عراق وار تھی، وہ ساری بڑی جنگوں میں ہارتا ہے۔ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، 30 ٹریلین ڈالر سے زیادہ اس کی جو کمٹمنٹ، جو اس نے قرضہ دینا ہے، جو اس کی اندرونی کمٹمنٹس ہیں وہ ڈال لے تو بات 80 ٹریلین تک چلی جاتی ہے، جو اس نے ویلفیئر کی جو اس کی کمٹمنٹس ہیں۔ امریکہ تنگ آیا ہوا ہے، امریکہ کی اکانومی اس وقت بڑے برے طریقے سے سفر کر رہی ہے۔ اس آن ٹاپ آف دیٹ ٹرمپ نے پوری دنیا کو ٹیک آن کیا ہے، جو ٹیرف وار ہے۔ اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ کے پاس کے سامنے پوری دنیا ہے جس سے اس نے جنگ کرنی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے صرف ٹرمپ ہے۔ ایک بندہ، ایک ملک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو ایڈریس کر لیں گے۔ عجیب بیوقوف لوگ ہیں۔ بجائے اس کے کہ امت کو بتائیں کہ اس وقت آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، چپ کر کے مار کھاؤ اور مر جاؤ، یہی تمہارا حل ہے۔ بات اس سے بھی آگے ہے، سنیں وہ بھی۔ سادہ سی بات ہے، اس وقت یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ اصل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ اب اس میں کچھ زیادہ میسر تھا، اب وہ بھی میسر نہیں۔ اس وقت 2 ریاستی نظم کی کچھ امید باندھی جا سکتی تھی، اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ وہی بات ہے جو ہمارا وہ جہلم میں بیٹھا ہوا دانشور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایک پارٹیشن پلان تھا، وہ بھی کھو دیا تم نے، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد، ہاں پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس طرح سے نہیں ہوا تھا جس طرح سے غامدی صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ تاریخ سے بھی اتنے نابلد ہوں گے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد نہیں، یہ 1920-1922 میں جو برٹش مینڈیٹ جو ملا، جو لیگ آف نیشن کولیپس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ وہاں پہ اسرائیل بنانے کی بات ایز سچ یہ نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اسرائیل بنا دیا ہے، بلکہ
یہاں پہ ہم نے آباد کرنا ہے صہیونیوں کو، زائنسٹس، ان کو آباد کرنا ہے۔ 1930s تک جو سپیچز تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ایک عرب پیلسٹائن ہونا چاہیے یا جوش پیلسٹائن ہونا چاہیے، وہ اس کو فلسطین ہی کہتے تھے۔ یہ تو اس کے بعد میں جا کے پھر 1948 میں جب ظلم اور 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو نکالا گیا، اور اس وقت ہمارے اندر نفیروں کا خیال ہے کہ پارٹیشن پلان مان لینا چاہیے تھا۔ بھئی کیوں مان لینا چاہیے تھا؟ وجہ آپ کے تو ایک پلاٹ پہ کا کوئی قبضہ کر لے اگر، تو آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، آخری خون کا قطرہ تک لگا دیتے ہیں، تو وہ اپنی زمین ساری دے دیتے فلسطینی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد کوئی انسان انٹرنیشنل ریلیشنز کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی تھیوری پڑھ لیتا ہے، جو ان لوگوں کا جو زائنسٹ تھیوری ہے اس کو پڑھ لیتا ہے، جو جتنے بھی اکورڈز ہوئے ہیں وہ ابراہیمک ہوں، جتنے بھی ہوئے اس لوگ سب کے پاس انڈینائبل اس کے بعد جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کے وہ سارے طریقے اختیار کیے جس سے 2 اسٹیٹ سولوشن نہ ہو سکے۔ اصل میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن بن جانا چاہیے تو مسلمان مان جاتے۔ سارے کا سارا ڈاکومنٹ ہے کہ اسرائیل نے خود، اس نے وعدے کیے تھے کہ وہ سیٹلمنٹس نہیں بنائے گا، اس نے بنائے۔ اس نے وعدے کیے تھے کہ لوگوں کو مغربی کنارے میں گھروں سے نہیں نکالے گا، اس نے نکالا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے وہ کام کیے کہ جسے 2 اسٹیٹ سولوشن کبھی ہو نہ سکے، اس لیے کہ اس نے 2 اسٹیٹ سولوشن کبھی انویژن ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ہی دیکھا پہلے دن سے آخری۔ تو اس کے جو جواب ہے وہ مسلمان کیا دے سکتے ہیں؟ جو 48 میں وہ کیا دے سکتے تھے، 50s میں کیا دے سکتے تھے کہ نہیں بھائی اگر تم باہر سے آ کے تم نے قبضہ کر لیا تو ہم نے اپنا وطن آزاد کرانا ہے۔ اٹس دیٹ سمپل، اتنی سی بات ہے۔ لیکن RCM ہو اور وہ پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، مزید سنیے۔ اس حادثے پر لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو لایا عمل یا ان کی مذہبی قیادت نے اختیار کیا وہ کن دردناک نتائج تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ایک پوری قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کو اس کے وطن سے بالجبر اب بے دخل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ یہاں تک نوبت پہنچانے میں دنیا نے تو یہ کرنا تھا، یہاں تک نوبت پہنچانے میں دیکھنا چاہیے ہماری مذہبی قیادت کا کیا کردار ہے۔ میرے خیال میں یہ زیادہ بڑا المیہ ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ مذہبی قیادت نہیں، مطلب وہ کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں مذہبی قیادت؟ آخرکار وہ کیا کیا مذہبی قیادت نے؟ ہمارا تو شکوہ ہے کہ مذہبی قیادت کو پوری طاقت سے اٹھنا چاہیے تھا اکراس دا مسلم ورلڈ، اکراس دا مسلم ورلڈ کے انف از انف بھائی، جو وہاں پہ ہو رہا ہے قابل قبول نہیں ہے، ہم نے وہ جگہ واپس لینی ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے واپس لینی ہے۔ اور مسلمانوں کی جگہ بائیں لارج کہتے ہیں وہاں پہ جو یہودی فلسطینی ہیں ان کے لیے بھی جگہ واپس لینی ہے، جو عیسائی فلسطینی ہیں اس کے لیے بھی جگہ لینی ہے۔ 10% وہاں پہ تقریباً پائے جاتے ہیں عیسائی فلسطینی، ان کے لیے بھی جگہ واپس لینی ہے۔ جو وہاں پہ یہودی فلسطینی پائے جاتے ہیں جن کو ٹورا جوز کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آرتھوڈوکس کہتے ہیں، جو اسرائیل کو ذرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں یہاں کے فلسطینیوں پہ، ان کے لیے بھی زمین واپس لینی ہے۔ ہمیں تو ان سے یہ توقع تھی۔ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑا بہت انہوں نے کیا نا اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ تم سے ساری کی ساری زمین۔ او بھائی، مسلمانوں کی مذہبی قیادت کا کوئی بیچ میں کوئی لینا دینا تھا؟ امریکہ نے اس سے پوچھ کے کیا ہوا تھا، اسرائیل نے اس سے پوچھ کے کیا ہوا تھا؟ تو کامن سینس ہوتا ہے نا بندے میں۔ یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پہلے دن سے بھی آگے بالکل لیٹ جانا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے کوئی فتویٰ دے بھی دیا ہے نا کہ اٹھو جدوجہد کرو، اٹھو کوشش کرو، تو اس نے بھی غلط کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ بہادر، برطانیہ بہادر، اسرائیل بہادر، یہ غلام ابن غلام ٹرانسجنڈر قسم کے مسلمان، ان کو کیا لگے ان چیزوں سے؟ ان کے لیے تو صرف ایک سمپل سی چیز ہے کہ جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا جا رہا ہے، چپ کر کے مار کھاؤ، اگر ریزسٹ کیا تو اور مار پڑے گی۔ تو دو ہی آپشن ہے کہ چیخ کے مرو یا آرام سے مرو۔ وہی سے کہ اگر مرنا ہی ہے تو چیخ کے کیوں نہیں، پھر وائی ناٹ، فار واٹ پاسبل ریزن کہ انسان آگے سے چپ کر جائے۔ یہ آپ کے سامنے باتیں رکھنی تھی کہ اس طرح کا جتنا بھی یہ RCM ٹرانسجنڈرزم پایا جا رہا ہے مسلمانوں میں، وہ جہلم میں ہو یا امریکہ میں ہو، جہاں پہ بھی ہے، بی مائنڈفل آف دیز پیپل۔ یہ آپ لوگوں کے اصل دشمن ہیں، ان کو خود سے دور رکھیں جتنا آپ رکھ سکتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جتنی بھی جیسے یہ خود بے وفا ہیں، ان کا مشن ہے کہ ایسے آپ لوگ بھی بے وفا ہوں، ہم بھی بے وفا ہوں، ایسے ہم لوگ بزدل ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حشر کے دن پتہ ہے کہ جھنڈے لگیں گے، بے وفاؤں کے بھی لگیں گے، وفاداروں کے بھی لگیں گے۔ شرم آنی چاہیے غامدی صاحب آپ کو، کس جھنڈے کا انتخاب کیا ہے آپ نے اپنے لیے، اور کس جھنڈے کے نیچے لے کے جانا چاہ رہے ہیں باقی امت کو آپ۔ کچھ دن قبل میں نے غامدی صاحب اور ان کے شاگرد خاص حسن الیاس وغیرہ ان لوگوں پہ ایک ویڈیو بنایا جس میں نے یہ دکھایا کہ در حقیقت جو RCM ہے یہ کس قدر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، کس قدر یہ مسلمانوں کو سپائن لیس بنا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حسن الیاس صاحب نے ایک بھرپور ویڈیو بنایا کہ سوال جواب تھے اس میں، جس میں انہوں نے 2-3 چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ نمبر 1 یہ
کہ جو مسلمانوں کی حکمت عملی ہے وہ غلط ہے، اور یہ کہ ہم مظلوموں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ حکمت عملی سے اختلاف کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ پاکستان اور اسلامی ممالک اس وقت اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں، اور تیسرے یہ جو انہوں نے امپلائی کیا کہ یہ کبھی قابل ہو بھی نہیں سکیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ جو میں کہتا ہوں کہ دیز ٹرانسجنڈر RCMs رینڈ کارپوریشن مسلمز یہ ایک دیمک کی طرح امت کے اندر یہ اندر سے اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چلتے پھرتے ثبوت ہیں اس کے، جو 3 چیزیں میں نے بھی ڈسکس کی ہیں کہ پہلا یہ کہ جناب آپ کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی گھنٹے سے زیادہ کا ویڈیو ہے، مجھے وہ لنک جو بھیجا گیا میں نے دیکھا تو گھنٹے سے زیادہ میں انہوں نے یہی بات بار بار کہی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مظلوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹیکل کرنے کا آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کسی سٹیج پہ یہ نہیں بتایا کہ اچھی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، ٹھیک والی کیا ہے، بس ایک ہی بتا دیا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ جنگ کر دو اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ مباحث کی دنیا میں مختلف مغالطے ہوتے ہیں، فیلسیز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے جسے کہا جاتا ہے دا اسٹرو مین فیلسی۔ اسٹرو مین فیلسی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے آرگومنٹ کو ایسے تروڑ مروڑ کے پیش کریں کہ اس سے حقیقت ختم ہو جائے، اور جو ایک جعلی بیانیہ سامنے آئے اس کو آپ غلط ثابت کرنا شروع کر دیں۔ حسن الیاس صاحب نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا کہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں یا باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چڑھ دوڑو اسرائیل پہ جا کے بم مار دو، یہ کر دو وہ کر دو، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ اس کا یہ واحد حل ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہولسٹک سولوشن ہے، ایک اسٹریٹجی ہے۔ اس اسٹریٹجی میں سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ دس از واٹ سم تھنگ ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہم آج تک کیوں دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ہار ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ سکوت ڈھاکہ ہوا کیوں وہ انتظار ہو رہا ہے امریکہ کا؟ یہ عرب ملکوں نے جو جنگ لڑی اسرائیل سے ہار گئے کیوں؟ اس لیے کہ ڈیپینڈ ہو رہا تھا امریکہ پہ اور برطانیہ پہ کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہوئی ہے، جنگ بندی پہ انہوں نے عمل کر لیا، اسرائیل نے عمل نہیں کیا۔ اگلے دن سارے ہوائی اڈے اپنے انہوں نے ہوا سے آ کے برباد کر دیے، ختم کر دیے، وہ جنگ بھی ہار گئے۔ کیوں؟ اگین ڈیپینڈنسی اس طرف تھی۔ تو اب مسلمانوں کو عقل کرنی چاہیے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹک اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اور میں نے اپنے پورے ویڈیو میں سارے سٹیپ بتائے کہ اسرائیل سے جنگ کی اگر ایک بات ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسرائیل سے جنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پوری طریقے سے اسٹریٹجائز کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اسرائیل خود سوچے، ایک چھوٹا سا ملک ہے جو عیسائیت کے خلاف ہے، جو اوپنلی اپنی ڈاکٹرن میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہم نے کیا تھا۔ وہ سچ ہے جھوٹ ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ ان کی اوپن ڈاکٹرن ہے۔ ان کے جو مختلف جو فرقے ہیں زائنسٹ کے، اس کے اندر جو مزراخی ہے مثال کے طور پہ، وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم جب طاقت میں آئے تو عیسائیوں کا قتل عام کریں گے، ہندوؤں کا قتل عام کریں گے، ایک مسلمانوں کے علاوہ وہ سب کا کہتے ہیں قتل عام کریں گے، اس لیے کہ مسلمان بت پرست نہیں ہے، باقی سارے بت پرست ہوتے ہیں تو ہمارے مذہب کے مطابق۔ لیکن اتنی زیادہ مخالفت کرنے کے باوجود وہ کیسے یورپ کے عیسائی ملکوں سے مدد لے رہے ہیں؟ یہ ہے وہ عقل کا سوال جس کا تعلق اسٹریٹجی کے ساتھ ہے، کہ جو حسن الیاس صاحب کو سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ چپ کر کے مار کھاؤ، بس کچھ نہیں کرنا، دیٹس اٹ۔ اسرائیل نے ایک پالیسی اپنی بنائی جسے کہتے ہیں ہسبرا پالیسی، اور اس نے دنیا میں آؤٹ سورس کی۔ اس وقت اس کا کانٹریکٹ انڈیا کے پاس ہے۔ یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ویریفائبل ہیں، آپ لنکس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ اس سے کیا کیا؟ اس سے یہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کی، اسلاموفوبیا کو پیدا کیا، ایجنسیز کریٹ کی، ڈس انفو لیبز یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو انڈیا کی تھیں، ان سب سے اس نے کیا کیا؟ ان سے یہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ان ملکوں میں ایک پبلک لیول پہ ایسی نفرت پیدا کی کہ ان کی حکومتوں کو ایک مورل جواز ملا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کریں، عراق میں کریں، افغانستان میں کریں، کہیں بھی کچھ کریں وہ کر سکتے ہیں۔ غزہ میں آج جو ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اسی کا حصہ ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اسرائیل پہ چڑھ دوڑیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ امریکہ میں لوگوں کو اتنا زیادہ انیبل کریں، انفارم کریں کہ وہ اپنی حکومتوں کو یہ کہنے کے قابل ہوں کہ میرے ٹیکس پیئر کا جو میں ٹیکس پیئر ہوں، میرا پیسہ اب اسرائیل میں نہیں جائے گا قتل و خون کے لیے۔ یا وہاں کا جو فوجی ہے، اب تو خود اسرائیلی فوجی، ان کے ایئر فورس کے کوئی 2000 لوگوں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ ظلم ہم نہیں کرنا چاہتے، خود اسرائیل کی ایئر فورس کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ امریکہ میں آپ یہ سینس ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، کچھ لوگ تو امریکہ کو کہتے ہی صرف ایک لوبی لینڈ ہے پیار سے، کہ جس نے جو دنیا میں کام کرانا ہے امریکہ میں لوبیز موجود ہیں، آپ ان کی فنڈنگ کریں۔ اے پیک ایک وہاں پہ تھنک ٹینک ہے نا، ایک لوبی ہے جس نے اسرائیل کے لیے سارے رستے ہموار کر دیے ہیں۔
पाकिस्तान क्या कर सकता है? जितनी दौलत है अरब मुल्कों के पास है, जितनी दौलत है इवन पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सकता है। बाकी इस्लामी मुल्क हैं कि वहाँ पे ये राय साजी की जाए, इसराइल को आइसोलेट किया जाए। जब इसराइल आइसोलेट होगा जंग खुद ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी ज़रूरत अगर पड़ती है तो जंग की भी जा सकती है। हॉलीवुड का अमेरिका और है, ये बात याद रखें। अमेरिका ने बड़ी जंगों में नहीं जाना है। जो डी स्केलिंग की पॉलिसी है ट्रंप की, उसके पीछे वजह है इसराइल एक एक्सेप्शन है बीच में। बाकी सारी दुनिया में अपने वो जो बेसिस है वो कम कर रहा है। तो 200 बेसिस के लगभग उससे पहले भी कम किए थे। उसकी क्या वजह है वो मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन फॉर नाउ अमेरिका की वो जो ग्लोरीफाइड मिलिट्री है ना, उसकी हकीकत उसकी ये है कि दूसरी जंग अजीम के बाद 5 बड़ी जंगों में उसने हिस्सा लिया और 4 में उसे शिकस्त हुई है। 4 में वो हमेशा हारता है। और वहाँ के लोग इतने तंग हैं सोशल मीडिया की वजह से, जो अवेयरनेस वहाँ पे आई है, कि वो लोग अब इस सूरत हाल से खुश नहीं हैं कि बार बार जंगों में अमेरिका को धकेला जाए, बार बार वहाँ पे इकॉनमी बर्बाद हो। हसन अलिया साहब कहते हैं 150 ट्रिलियन डॉलर उनके पास है और 83 ट्रिलियन डॉलर की तो वहाँ पे उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कर्जे हैं। बाकी जो पैसा है 150 ट्रिलियन जो आप कह रहे हैं, ये भी वेरीफाई कर लें, वो कैश की सूरत में नहीं है, वो नंबर्स की सूरत में। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है, और वो सिस्टम में इतना पैसा नहीं है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग ने जो वहाँ पे उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है। खैर, मैं उस पर भी नहीं जाता। हम ये कहते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा डिपेंड किया है किसी और पे और उसका हमेशा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने डिपेंड किया अमेरिका पे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कितनी आई है जब अफगान वॉर थी। उसके बाद पाकिस्तान ने डिपेंड किया खुद पे। पाकिस्तान ने अपनी दहशतगर्दी को खुद ख़त्म किया है। जब भी कोई मुसलमान मुल्क अपने आप पे डिपेंड करता है, सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये एक हकीकत है ये। तो हमारे ये कहने का मतलब है, जो आप कहते हैं ना स्ट्रेटजी गलत है, हम भी कहते हैं स्ट्रेटजी गलत है। लेकिन फर्क ये है कि आप ये समझते हैं कि स्ट्रेटजी ये है कि चढ़ दौड़ो, जबकि हम ये कहते हैं कि स्ट्रेटजी अब तक ये रही है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। तुम पे वादा तुम्हें किया जाएगा, वो वादा बाद में बेवफाई होगी। और हसन अलिया साहब ने एक कमाल का बीच में एक क्या कहूँ, लैक ऑफ अवेयरनेस कहूँ या दजल कहूँ, कह रहे हैं कि आपके जो त्यारे हैं वो उस तरफ नहीं जा सकते। आपको किन शर्तों पे मिले हैं? आपको तो F-16 उन्होंने पैसे ले लिए और वगैरह वगैरह, उसके बाद वो नहीं जा सके, तो आपको तो जहाज़ लड़ने के काबिल नहीं है। अब हसन अलिया साहब को बातें कौन बताए कि F-16 4th जनरेशन है, हमारे पास 4th जनरेशन से बेहतर मौजूद है। तो जो F-17 थंडर है, उसके जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, उसमें 4.5 तक हो जाता है। लेकिन खैर, इस बात को भी छोड़ दें, मुझे तवक्को नहीं है। ये तबका जितना भी है, कोई 16 दूने 32 335 वाला है और कोई ये हैं। इसलिए मैं इनकी अकलों को इससे तो मैं ज़्यादा जहमत नहीं देना चाहता। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जनाब, कि जब पाकिस्तान को पैसे देने के बावजूद F-16 नहीं मिले तो पाकिस्तान ने क्या किया था? F-17 थंडर चाइना के साथ मिलकर बना लिया था। क्यों? कि उन्होंने सोचा कि हम डिपेंडेंसी, और अभी हमारा 5th जनरेशन भी इंशाल्लाह 2029 तक आ जाएगा, कि हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी पे। ये वो मिसालें हैं जो आपको दर्जनों नहीं, आपको सैकड़ों की तादाद में मिलेंगी कि जब जब ये अपने पांव पे खड़े हुए हैं मुसलमान, नतीजा अच्छा ही निकला है। अब आते हैं आपकी मजम्मत वाली बात पे। आप जनाब फरमाते हैं कि हमारे मजम्मत करने से क्या हो जाएगा, और गांधी साहब के शागिर्दों से मैं पूछना चाहता हूं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, आपके नज़दीक तो मजम्मत करने से कुछ होता ही नहीं है, तो इस बात की क्यों मजम्मत कर रहे हैं कि मैंने गांधी साहब के बारे में ये कहा है? और अगली बात, वो लोग जो कहते हैं गांधी साहब बड़े तहम्मुल से बात करते हैं और कैसर ने बड़ी बदतमीजी की है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली मैंने बदतमीजी की और मैं करता रहूंगा जब तक ये ट्रांसजेंडर RCMs मुसलमानों के अंदर से गैरत खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे। आई विल बी कीप स्पीकिंग, आई विल बी कीप एक्सपोजिंग देम, इसलिए कि ये डिजर्व करते हैं। अगली बात ये, गांधी साहब, हसन अलिया साहब बेशुमार मर्तबा अपने इंटरव्यूज वगैरह में कह चुके हैं कि ये जो मजहबी तबका है, मैं बिल्कुल इतफाक करता हूं जनाब कि मजहबी तबका अलहदा है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि ये खुद को बता रहे हैं कि हम मजहबी तबका नहीं हैं। हम तो कब से कहते हैं कि आप अंदर से सेकुलर हैं, तो आप कौन सा मजहबी तबका है? तो आप उसे फ्रॉडियन स्लिप कहें, खैर फ्रॉडियन स्लिप तो एक आधी दफ़ा होगा। ये तो आप बातें रिपीटेडली कहते हैं कि मजहबी तबके ने ये किया और मजहबी तबके ने ये किया। हम ये कहते हैं हमारे मजहबी तबके को बहुत पहले ये स्टैंड लेना चाहिए था जो उन्होंने अब लिया है। बायकॉट आप लोग नहीं करना देना चाहते कि वो ठीक नहीं है, वो बड़ा है, उसके आगे कुछ नहीं कहना। मतलब ये लॉजिक देखें इन लोगों की कि तुम अगर कुछ, जब तक खुद कुछ नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अगर खुद करने की कोशिश की तो तुम्हें फेंटी पड़ेगी। इमेजिन द स्टुपिडिटी ऑफ इट। खुद कुछ नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे, करने की कोशिश करोगे तो फेंटी पड़ेगी। ओ भाई, हम कहते हैं कि हमें साइंस की तरफ जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, इंडिजिनस साइंसेज को हमने रिवाइव करना है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सारी बातें हैं। आप क्यों स्ट्रॉ मैनिंग करते हैं कि हम कह रहे हैं कि आंखें बंद करो, इसराइल पे चढ़ दौड़ो? हम ये कहते हैं कि स्ट्रेटजी के साथ इसराइल को आइसोलेट करो, जो कि किया जा सकता है।
اس کے بعد لڑنے کی ٹیکنالوجی ہے مسلمانوں کے پاس کافی ہے، اور امریکہ آئسولیٹ جب اسرائیل سے ہو جائے گا کہ اس نے اس جنگ میں نہیں حصہ لینا ہے تو اس کی کوئی، اور دیکھیں اس کی ملٹیپل مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ امریکہ کی پوری پالیسی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ امریکہ کے ان پولیٹیشنز کی پالیسی ہے جو پرو زائنسٹ ہیں. لیکن اس وقت اسرائیل کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، پاکستان اس کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے کہ نیتن یاہو اس وقت اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے اس نے باہر ایک جنگ کی ہوئی ہے، اس کو خود عدالتوں میں اس کی طلبی ہو رہی ہے، اس پہ کرپشن کے کیسز، یعنی کہ وہ بڑا خود، اور اسرائیل کے لوگ بڑے تنگ ہیں اس چیز سے. جو پالیسی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ یہ ہے کہ پہلے سٹیپ میں اور کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اسرائیل کے اندر یہ جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے اس کو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو تم جا رہے ہو اسرائیل کے اندر وہ لوگ جو جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم پہلی جو ہماری بات ہے کہ بند، جو جنگ ہے بند ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ اسرائیل مجموعی طور پہ جو ظلم کرتا ہے، جو انٹرنیشنل لوز کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ساری ختم ہو. جتنا بھی انٹرنیشنل لو ہے وہ وہاں پہ اپلائی کیا جانا چاہیے. یہ ساری کی ساری باتیں، اس کا تعلق آپ کے F-16 سے نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں پاکستان سے؟ اسرائیل پہ جو کیس کیا ساؤتھ افریقہ نے، تم ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اب اس میں کیا کوئی اسٹریٹجی کا مسئلہ تھا یا کوئی یہ مسئلہ تھا کہ وہ آ کے آپ کا کھانا پانی بند کر دیں گے؟ وہ تو ویسے ہی کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان اس کے باوجود، اور یہ جو ایک اور حسن الیاس صاحب نے بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی اکانومی ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. The man has no idea کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. دنیا میں لبرل انٹرنیشنل آرڈر ڈکلائن پہ جا رہا ہے. ایک نئی طاقت سامنے آتی جا رہی ہے جس کو برکس کہا جاتا ہے. ابھی وہ اکنامک پاور ہے، شنید یہ ہے کہ بعد میں وہ ایک پولیٹیکل افیلیشن بھی بن سکتی ہے ملکوں کی. پاکستان اس میں جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں جس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، پاکستان خود کو ان کے ساتھ الائن کر سکتا ہے. پاکستان کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں، کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی، نن واٹس ایور. یہ سارے ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. نہ اتنا لوگوں کو بغیرت کریں، نہ ان کو اسپائن لیس کریں کہ چونکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے اس لیے تم اسے کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ لوگوں کو کھلاتا ہے تو شاید آپ لوگوں کا ہے کہ آپ جو فیڈنگ ہینڈ ہے آپ اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتے. مے بی دیٹ از دا کیس. لیکن باقی لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا. جو دنیا میں ویکیوم پیدا ہو رہا ہے، انڈیا ہندتوا کی طرف جا رہا ہے، ویسٹ نیو لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، جو گلوبل ہیجمنی کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ریجنل ہیجمنی وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے. ملک اپنے نئے جو بلاکس ہیں ان کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائن کر رہے ہیں. اس میں نئی سپیسز بنتی ہیں. لیکن یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں وہ جو تھا نا، جو غزوہ خندق میں، جن کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ گھر کھلے پڑے نہیں تھے. یہ منافق طبقہ تھا وہاں پہ. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہاں پہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے. یہ آج بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ دنیا کا آرڈر کس طرف جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مدینہ میں ایسے لوگ نہیں تھے غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ احد سے پہلے، احزاب سے پہلے نہیں تھے لوگ. ہمیشہ رہے، ہمیشہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں منہ پکا کر کے. نہیں، وہاں پہ نصرت اس لیے تھی کہ تمہارے ساتھ رسول تھا. اندازہ کرو اس آدمی کا. اس حسن الیاس کی میں بات کر رہا ہوں. میں وانٹ ٹو رسپیکٹ دی مین بٹ آئی ایم اسٹرگلنگ کہ وہاں پہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. میں نے اپنے آرٹیکلز میں بات لکھی ہے، اس لیے آپ کو فتح ہوتی تھی تو اب فتح نہیں ہوگی ہیں. یہ اس کا امپلائڈ مطلب ہے. خلافت عثمانیہ والوں کو کیسے فتح ہو جاتی تھی؟ چن چن کے 2-4 مسالے دے دیے، 1857 میں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے کتنے 100 برس دنیا کے سگنیفیکنٹ پارٹ پہ مسلمانوں کی ہی حکومتیں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ساتھ بظاہر آیات طیبہ ان کی وہ اس میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا ہوا ہے کہ جو قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، محنت کرے گی، اس کو اس کی کوشش کے مطابق اس کو نتیجہ ملے گا. یہ ہے وہ ساری بات صرف اتنی سی کہ ان لوگوں نے مذمت نہیں کرنی اسرائیل کا نام لے کے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. او بھائی، اسلام کی آپ لوگوں نے رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے مذمتیں نہیں کی قرآن میں ظالموں کی؟ فرعون، نمرود، یہ سارے کیا اللہ تعالیٰ نے مذمت نہیں کی؟ کفار مکہ کی مذمت نہیں کی؟ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ آیات آپ نے نہیں سنی؟ قسم ہے اس شہر کی جس میں باپ اور بیٹا. کیا یہ مذمتی ساری ٹون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ حالت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے شہر میں نہیں رہنے دیتے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے منہ میں وہ زبان نہیں ہے. کیوں؟ آپ لوگوں کی وہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مار کھانا ایک واحد چیز ہے، اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میرا تو بس گزارا ہو رہا ہے نا، میرا تو ٹھیک ہے، باقی جو ہے ٹھیک ہے، بس چپ کر کے مار کھاؤ تو ان کی ڈیپینڈنٹ ہو، یہی کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. جب بھی پاکستان، یہ ایگزامپل ہے، باقی دنیا کے ممالک بھی آپ دیکھ لیں، جب بھی پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے، نتیجے اچھے ہی ملے ہیں. باقی ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے اب جو فتوے آئے ہوئے ہیں وہ اسرائیل کو جا کے اس کے آئسولیٹ کریں، اس کو جو ریجنل آئسولیشن ہے اس کی، کہ اس کی تجارت بند کریں. یہ بالکل ہو سکتا ہے.
میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ امریکہ نے فل آن جنگ نہیں کرنی اسرائیل کے لیے. یہ پکی بات ہے. یہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بات، اگر آپ اسکاٹ ٹویٹر وغیرہ کو پڑھتے ہیں، وہ کنفرم کرتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بات کہی تھی کہ حزب اللہ سے اگر تمہارا اٹیک ہوتا ہے تو جنگ ہوتی ہے تو ان کے پہلے حملے میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، دوسرے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. وجہ کہ اسرائیل کی اکانومی کا برا حال ہوا ہے، امریکہ کی اکانومی کا برا حال ہوا ہے. جو ٹیرف وار اس نے سٹارٹ کی ہیں، وہاں پہ کتنی چیزیں، کافی کی قیمت، اب وہاں پہ لوگ کافی خریدنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. ان حالات میں امریکہ نے آ کے ایک فل آن جنگ نہیں کرنی ہے. اس کا طریقہ اس کو توڑنے کا بھی میں نے آگے بتا دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے وہاں پہ ایک پبلک سینٹیمنٹ بنایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بچے اسرائیل کے لیے نہیں مریں گے. یہ کام ریاستی لیول پہ کیا جا سکتا ہے. پورا ایک ہولسٹک باڈی ہے. اور آپ لوگوں کا کیا بیانیہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی غلط ہے، صحیح کیا ہے وہ ہم بتائیں گے نہیں، لیکن چپ کر کے جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کو برداشت کرو. ایسے ہی تم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اگر مسائل کا حل چاہتے ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور ساتھ ہی اس کے نیچے ایک فٹ نوٹ آ جاتا ہے، اور وہ کہ او بائی دا وے اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی تو مار بھی پڑے گی. میرے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے آپ کو دور کروں. ہے مسلمان، میں یہ نہیں چاہتا میری بات کا غلط کوئی مطلب لے، لیکن یہ جتنے بھی RCM ٹرانسجنڈر ہیں، وہ جہلم والا بھی اسی میں شامل ہے. اگرچہ بحثیت مسلمان میں عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں میرے ایموشنز مجھ سے کنٹین نہیں ہوتے. یہ بے وفاؤں کے جھنڈے کے نیچے آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. مرنا سب نے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. جرم خاموشی وہ جرم ہے جسے فطرت کبھی معاف نہیں کرتی ہے. آج آپ اس چیز پہ آج بات کرتے رہیں گے، آپ کی اگلی نسلوں میں سے وہ لوگ نکلیں گے جو آپ کے اس بیانیے کو عملی جامہ ضرور پہنا دیں گے. لیکن آپ خاموش ہوں گے، آپ کے بعد کسی نے بات نہیں کرنی ہے. اور یہ جو خاموشیوں کے جرم ہیں، یہ عدالت اس کی بڑی سخت ہے کہ لعنت ہوتی ہے خاموش پہ جب بات ظلم کی ہو رہی ہو، اور لعنت ہوتی ہے ظلم کرنے والے پہ. یہ وہ طبقہ ہے، اس سسٹم کا بینیفیشری طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کبھی حل ہو. ان سے دور رہیں. یہ میری ان سے بات، خیر آپ سے تو بات یہ بار بار چلتی رہے گی. میں اینڈ میں ایک آفر کرتا ہوں حسن الیاس صاحب کو. حسن الیاس صاحب، لائیو آپ میرے ساتھ بات کریں اسی ٹاپک پہ. جو آپ کا نظریہ ہے وہ آپ بیان کریں، جو میرا نظریہ ہے میں بیان کرتا ہوں. میں آپ کو نارملی میں دعوت دیا کرتا ہوں، بٹ ان یور کیس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے نظریے کو کھنگال کے نہ رکھ دیا تو آپ مجھے شکوہ کیجئے گا. اس لیے کہ اپنے کیمرے، اپنے مائک کے سامنے جمع تفریق میں باتیں کر دینا کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، یہ بات ایسی ہے، اس پہ ہم نے یہ بات کہہ دی ہے، اس پہ یہ بیانیہ موجود ہے، یہ ساری بے معنی باتیں ہوتی ہیں. جب انسان ڈبیٹ میں آتا ہے نا تو سارے بیانیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آئی سے دس اگین، آپ کے تو جان شان کو خطرہ نہیں ہے نا، یہ باقی تو جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم ڈبیٹ نہیں کر سکتے. I will literally tear your narrative apart, literally limb from limb. ایک دفعہ ہمت کر کے جیسے باقی لوگوں کے ساتھ لائیو بات کرتے ہیں نا، talk to me as well. ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. سارے عرب ملک مل کے بھی ایک اسرائیل کی بدماشی کو نہیں روک سک رہے. اور اب دیکھیں وہ لیجیٹمائز ہی ہوگی ہے بدماشی. اب دوبارہ سے کتنی بمباری ہو رہی ہے. جو بیچارے گئے تھے ان کھنڈرات میں رہنے کے لیے، پھر اوپر سے بم گرنے شروع ہو گئے. تو تماشا ہی دیکھ رہے ہیں نا. 1.5 سال ہو گیا. اور اگر مجھ سے پوچھا جائے، پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے. اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں. کتنے سارے فلسطینی ہیں، سارے بھی ملا لیں 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، 8 ملین. آج ساکی پلا شیخ کو بھی ایک یہ محترم رہ گئے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. غزہ کے غدار کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن پہلے شاید لوگوں کو کوئی حسن ظن تھا کہ شاید یہ ایسے نہ ہو جیسے نظر آتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب میں ان کو RCM یعنی کہ رینڈ کارپوریشن مسلمز کہتا تھا تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا تھا. لیکن کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ ان لوگوں کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ وہ غامدی صاحب، حسن الیاس صاحب مذمت کرنے کا ایک جملہ ان کے منہ سے نہیں نکلتا، گھنٹے گھنٹے کی تقریریں کر دیتے ہیں. اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس پہ بیانیہ موجود ہے، اس پہ ایسے ہے اور اس پہ ویسے ہے، آئیں بائیں شائیں کر کے آخر میں ایک بات بتاتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت اپنی شکست تسلیم کر کے ری بلڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ جو ڈیفیٹ ہے what will that look like، وہ ہوگی کیسی. میں بتا دیتا ہوں، وہ ایسی ہوگی کہ غزہ کو خالی کر دیا جائے اور جو باقی فلسطینی ہیں جو ویسٹ بینک میں ہیں، مغربی کنارے میں ہیں، وہ بھی کہیں آگے پیچھے ہو جائیں. یہ سارے کا سارا علاقہ انیشلی اسرائیل کا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو گریٹر اسرائیل ہے
उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो, और हमें पता है कि उस प्रोजेक्ट ने कहाँ तक आना है। उसने सऊदी अरब में जाना है, उसने सीरिया में जाना है, उसने जॉर्डन में जाना है, उसने इराक में आगे पीछे जितना भी इलाका है, ये सब ग्रेटर इसराइल का एक प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट को इनेबल करने वाले जाहिर सी बात है अमेरिकन हैं, और उनकी जो अब लोगों की जहन साजी करने के लिए जो लोग हैं, उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, उसमें गामदी, हसन इलियास वगैरह वगैरह, ये लोग हैं कि उनके नैरेटिव को ये किसी ना किसी तरह से वो आम करते हैं। सो जैसे कि अभी आपने हसन इलियास साहब के बारे जो में बातें थी वो तो आपने सुनी, वो सिलसिला जारी भी रहेगा। लेकिन ये जो मोहतरम रह गए थे, ये कैसे पीछे रह सकते थे? आखिरकार रैंड कॉरपोरेशन है, कुछ ना कुछ तो करके देना है उनको। तो ये फरमा रहे हैं कि अब मुआखात कर ली जाए कि इन लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। क्यों? तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? वाई? देयर हैज टू बी अ रीजन। कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। ये नहीं कहते कोई मेरे साथ मुआखात करो यार, मुझे निकालो यहां से। नहीं, वो कोई इन्होंने प्लॉट शॉट लिया हुआ है, शायद बता रहे थे किसी पॉडकास्ट में, मैंने लिया था। आए कोई लोग वहां पे कब्जा कर लेते हैं, देखते हैं इंजीनियर साहब क्या फरमाएंगे। तो अपना तो एक प्लॉट नहीं छोड़ते, अपनी एक एकेडमी नहीं छोड़ते, अपना एक रुपया नहीं छोड़ते। और वो लोग जो वहां पे मजलूम हैं और वो डिजर्व करते हैं कि आलम इस्लाम के स्कॉलर्स इस वक्त मजबूर करें अपनी हुकूमतों को कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान में कितनी जगह पे कहा गया है कि उठो इन लोगों की हिमायत करो। सारी जिंदगी इस आदमी ने आपको बताया है कि जनाब हुसैन ने क्या कुर्बानी दी है। ये वो लोग हैं जिनके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ये दिल तोड़ देने वाले जुमले मौजूद हैं कि ये वो लोग हैं जो मेरे बाबा के खून में लुकमे डुबो के खाने वाले हैं। ये है वो इंजीनियर जो हुसैन फरोशी में सारी कैरियर इसने अपना लगा दिया है। आज जब वक्त आया है तो मुआखात कर लो ना भाई। तुम वो गामदी साहब के साथ तो मुआखात हुआ, जिनके हैं उन्होंने जाके उनको जगह दे दी है, या बिटवीन द लाइंस आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी वहां पे ले जाओ, मेरे साथ भी मुआखात करो। फलस्तीन के साथ कौन सी मुआखात करो कि निकालो उनको? यही तो ट्रंप कह रहा है, यही इंजीनियर भी कह रहा है, यही नेतन्याहू कह रहा है। क्यों हमें इंजीनियर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पे मिल रहे हैं? क्यों इंजीनियर के मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि अगर कुछ भी नहीं अगर हो सकता ना, मुसलमान मुल्क उसमें अगर अमली तौर पे जंग नहीं कर सकते तो इसराइल को सिर्फ ये पैगाम दे दो कि एयर कवर हम दे रहे हैं, ग्राउंड में तुम अपनी IOF को भेजो, वहां पे जो फलस्तीनी है वो तुमसे पूछ लेंगे जब आमने सामने जंग होगी। लेकिन ये जो इम्बैलेंस है पावर का, इसमें बैलेंस हम लेके आते हैं। अगर तुम्हारा कोई त्यारा गजा जाता है तो हम भले फुल फ्लैज जंग पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहां के जो मजलूमीन हैं उनको हम एयर कवर जरूर देंगे कि तुम मस्जिदें, चर्चेज, हॉस्पिटल्स, हर वो चीज जो इंसानियत की खिदमत के लिए बने हुए हैं उसको तबाह बर्बाद किए जा रहे हो, तख्तो ताराज किए जा रहे हो। लोग वहां पे ना ईदें मना सकते हैं, ना क्रिसमस मना सकते हैं। बुरी हालत हुई है। खुले आसमान के नीचे एक ब्रेड के टुकड़े को वो इस वक्त उसके मुंतजिर हैं, उसकी तलब में है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये बेगैरत आदमी, मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है। इसने मुझे गालियां दिलवाई हैं, अपने लोगों से मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। इसने मुझे एथियस्ट से गालियां दिलवाई हैं, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। लेकिन इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाएं। तुम क्यों नहीं चले जाते? मर गई है गैरत तुम्हारी कि बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो? ये बेगैरतों का दीन नहीं है। जाओ किसी और का कलमा पढ़ो और बताओ कि अंदर से तुम उन लोगों के हो। यह है तुम्हारी असल औकात। क्या करोगे उस दिन जब यही फलस्तीनी बच्चे हशर के दिन, क़यामत के दिन तुम्हें गिरेबान से पकड़ के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये वो आदमी है जिसकी 30 लाख की फॉलोइंग थी और ये उनको कह रहा था कि हमारे साथ खड़ा ना हो, बल्कि इनको घरों से निकालो, बाकी अरब मुल्क ले ले। बाकी नहीं, गैरत दिलाओ बाकी अरब मुल्कों को। गैरत करो, कुछ गैरत तुम्हारे अपने बीवी बच्चे हैं, क्या तुम आंखों में आंखों उनके डाल के उनको बताते होगे? कितनी और ज्यादा लोगों के जहन में हरामकारी तुम डलाओगे? कोई शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुमने मरना है? इतनी सी जगह होती है कब्र, जहां ना नेतन्याहू आएगा ना ट्रंप आएगा, कोई नहीं आएगा वहां पे। उसके लिए तुम इस हद तक आ गए हो। अगर गैरत खत्म हो गई है तो इसे ना फैलाओ। पता है, जो इनसिक्योर और बेगैरत आदमी में दो चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, और वो ये होती हैं कि वो अपने आगे पीछे सबको इनसिक्योर और बेगैरत करना चाहते हैं। दैट्स इट। ये इन लोगों की गेम।
तो करो गेम तुम, हमें पता है कि हमने मरना है। इंजीनियर, तुम में अगर जरा भी सी गैरत है, जो है नहीं, मुझ पे केस करो, पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, केस करो मुझ पे, मिलो मुझे अदालत में। किसी डिबेट में तो तुम नहीं आ सकते, वो तो तुम में रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, वो तो तुम लोगों के डीएनए में शामिल नहीं है कि कभी अपने नजरिए पे तुम लोग खड़े हो जाओ। हसन इलियास साहब, उनको भी पैगाम भेजा, आगे पीछे लोगों ने मुझे फोन करके बताया, वो कहते हैं नहीं हम सामने नहीं बैठेंगे। क्यों बैठे भाई? सामने बैठने के लिए वो लोग जो मौजूद हैं, बाकी जो स्पाइनलेस तबका मौजूद है। लेकिन मैं बताऊं कि वो लोग जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दीन अजनबी होगा और वो अजनबी होंगे जो दीन के साथ मफहूम है उनकी बात का कि वो आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे, डिसऑन किए जाएंगे। तुम तो ऑनरशिप ढूंढ रहे हो ना, अपने गले का पटा ढूंढ रहे हो तुम तो, कि किसी ना किसी के हाथ में आ जाए। मैं तुम्हें बताता हूं कि हम अजनबी अच्छे हैं, आखिरी वक्त तक कॉल आउट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि गामदी क्यों गलत है, हसन इलियास क्यों गलत है, और ये जो पीछे रह गया है इंजीनियर झेलम वाला, ये क्यों गलत है। इसलिए कि इन लोगों ने अपनी गैरत बेच दी है, इन लोगों ने अपनी वो सारी जिंदगी हुसैन फरोशी करने के बाद आज जब उठने का वक्त आया है तो ये लोगों को कह रहा है कि अपनी गैरतों को साइड पे रख दो, तुम रख दो। पता नहीं कैसे साइड पे रख सकते हैं, है भी या नहीं है, हम नहीं रखेंगे। गजा अगर खत्म भी हो जाता है ना, अगर खत्म भी हो जाता है तो हम फिर आखिरी वक्त तक और आखिरत में ये कहने के हम फिर भी काबिल होंगे कि इस जुर्म में हम शरीक नहीं थे। हमने PSL का बाइकआउट किया था, हमने जितनी प्रो इसराइली कंपनीज हैं सबका बाइकआउट किया था, हमने किसी ये आयरन डोम है उसकी हिफाजत की दुआएं नहीं मांगी थी, हम किसी फिक्री तौर पे किसी नेतन्याहू की दाश्ता नहीं बने थे, किसी ट्रंप की फिक्री रखेल नहीं बने थे, बल्कि हमारा एक ही नारा था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लस्तीनियों के लिए कहा कि ये वो लोग हैं जो मफहूम है उनकी बात का जो डटे रहेंगे, हम उन डटे रहने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं और बार बार कहते हैं उम्मत के जर्नैलों से, उम्मत के हुक्मरानों से कि गैरत करो। और क्या होगा, तुम्हारे बच्चों के जब टुकड़े ऐसे हवा में बिखर रहे होंगे तो फिर तुम्हें याद आएगी। आज वक्त है गैरत करने का। इन बातों पे अली रलान कहते हैं, इन बातों पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और क्यों हो, तुम्हें बेवफाई पे शर्मिंदगी नहीं है तो हमें वफा करने पे शर्मिंदगी क्यों हो। बाकी जो लोग हैं, आखिर में एक बात कह के मैं उनसे कि अब भी आप लोगों को कोई शक है कि उम्मत के अंदर ये किस तरह के दरिंदे और ये दीमके हैं जो उम्मत के अंदर ये घुसे हुए हैं और अंदर अंदर से आपकी गैरत को ये खत्म कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे। बचें इन लोगों से, बचें इनके शर से, अपनी फैमिलीज को बचाएं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है कि ये लोग आपको किस तरफ लेके जाएंगे। जो बात मैं बार बार कहता हूं कि उम्मत में मसलक दो है, एक वफादारों का है और एक बेवफाओं का है। इंसिडेंटली हशर के दिन झंडे भी लगेंगे तो वफादारों और बेवफाओं के ही लगेंगे। 4 दिन की जिंदगी है। हदीस के मुताबिक एक समंदर में अगर आप एक उंगली अपनी डबोते हैं तो वो जो थोड़ी सी नमी आपकी उंगली के साथ लगती है, ये है दुनिया की जिंदगी। दैट्स इट, नो मोर देन दैट। मत कुर्बान करें इसको उसके लिए जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले सारे अंबिया ने खुशखबरी दी है कि उसके लिए तगोदो है। किसी नेतन्याहू पे नहीं है, किसी पे भी नहीं है। नेतन्याहू पे भी लानत है, गेट वाइल्डर्स पे भी लानत है, ट्रंप पे भी लानत है, और उनके जितने फिक्री हमनवा हैं, या कोई टेक्सास में बैठा है जेलम में, सब पे लानत है। इसलिए कि एक जो कल्बे मोमिन है उसके अंदर ऐसा निफाक नहीं आ सकता कि वो इधर के भी हों या उधर के भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ही घर के हैं, वही हमारा फख्र है, उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे। ये अपनी बेवफाइयां और अपनी बेगैरतियां ये तुम लोग अपने पास रखो।